السلام علیکم ناظرین، میں سید زائرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں جو پوسٹ لائی ہوں اس کا عنوان ہے حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ اور ندائے غیبی۔ شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے ایک پسندیدہ انسان تھے۔ ان میں اللہ تعالیٰ کو ایسی تمام خوبیاں نظر آئیں کہ ان کو منصب نبوت سونپنے کا ارادہ کیا، لیکن پہلے حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی مرضی دریافت کرنے کے لیے ایک فرشتے کو بھیجا۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ اس وقت قیلولہ کر رہے تھے۔ قیلولہ کے لیے بتا دوں کہ یہ ایسی کیفیت ہوتی ہے انسان کی، کھانا کھا کے جیسے وہ لیٹتا ہے، یہ دوپہر کے کھانے کے بعد کیا جاتا ہے کہ وہ نہ سونے میں ہوتا ہے نہ جاگنے میں ہوتا ہے۔ کچھ حواس سوئے بھی ہوتے ہیں لیکن کچھ جاگ بھی رہے ہوتے ہیں۔ وہ قیلولہ کر رہے تھے کہ ندائے غیبی آئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو منصب نبوت عطا کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے آپ کی مرضی معلوم کروائی ہے۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرشتے کی آواز سن کر چوکنا ہو گئے۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، فرشتہ نظر نہیں آیا، لیکن انہوں نے اپنے قریب ایک ہستی کی موجودگی کو محسوس کیا تو جواب دیا کہ میری مرضی اگر اللہ نے طلب کی ہے تو سمجھ لو کہ میں اپنے آپ کو اہل نہیں پاتا ہوں پروردگار سے بتا دینا کہ میں بار نبوت اٹھا سکوں، لیکن اگر پروردگار نے میرا حکم بھیجا ہے تو پھر میں راضی برضا ہوں۔ کیونکہ وہ پوری بات کو یقیناً وہ قیلولے کے اس میں تھے نا، تو وہ سمجھ نہیں پائے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہلوایا تھا کہ مرضی معلوم کرواؤ، حکم نہیں دیا تھا۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے جب جواب بھیجوا دیا تو پھر فرشتہ لے کے چلا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے علم حکمت واپس لے کر وہ علم حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کو دے دیا۔ یہ بتا دوں کہ دنیا کے پہلے حکیم حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور علم حکمت دیا حضرت لقمان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا۔ اب حضرت لقمان جو تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عادتیں بے حد اچھی تھیں، بہت پیاری عادتوں والے تھے وہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ دن اور رات اپنے آقا کی خدمت میں کمر بستہ رہتے تھے۔ ان کا آقا بھی ان کی رائے اور مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ وہ انہیں اپنے بیٹوں کی طرح عزیز رکھتا تھا، بس نام کے غلام تھے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ بہت مہربان تھا وہ آقا، اور نہ تو ان کے بغیر کوئی کھانا کھاتا تھا، نہ کوئی نعمت ان کے بغیر کھانا کھاتا تھا، اور ان کے ساتھ کھانے کو اپنا فخر سمجھتا تھا۔ اور اگر حضرت لقمان کوئی کھانا نہ کھاتے تو وہ اس سے خود بھی نہیں کھاتا تھا۔ ایک دن اتفاقاً کہیں سے خربوزہ آیا بطور تحفہ۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ کہیں گئے ہوئے تھے تو ان کے آقا نے ان کو بھیج کر بلوایا۔ جب حضرت لقمان آ گئے تو مالک نے چھری لے کر خربوزے کی پھانکیں کاٹیں اور انہیں ایک ایک کر کے حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کو کھلانے لگا۔ ہر قاش پہ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ واہ واہ کر کے کھاتے گئے۔ آقا نے جب یہ دیکھا تو اس نے سوچا کہ کتنا مزے کا خربوزہ ہوگا کہ جس کو یہ مستقل ویسے کھا رہی ہے مزے لے لے کر۔ اب جب کہ ایک ہی بچی تھی قاش خربوزے کی، تو مالک نے کیا کیا کہ وہ خود کھائی۔ کھاتے ہی اس کی زبان پر چھالے پڑ گئے اور وہ سخت بے چین ہوا، کہنے لگا کہ کیا کیا ہے تم نے لقمان، کہ میرا تو حلق جلنے لگا
اور اس کی تلخی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، تم نے یہ اتنی کڑوی چیز کو تم نے کیسے کھایا؟ تمہارے صبر کی حد ہوتی ہے۔ اگر انکار کر دیتے تو کوئی بات نہیں تھی، کوئی بھی ہیلا بہانہ کر دیتے۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، مالک، میں آپ کی نعمتیں بخشنے والے ہاتھوں سے اس قدر لذیذ نعمتیں کھاتا رہا ہوں، اگر ایک کڑوی نعمت مل گئی تو کیسے انکار کرتا؟ محسن کے احسان کا لحاظ بہت ضروری ہے، اور میں تو آپ کے احسانات کے اوپر ہی پل کر جوان ہوا ہوں۔ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت لقمان کے نام کا سورہ اتارا، اور قیامت تک آنے والے انسان قرآن کریم سے استفادہ حاصل کریں گے، اور اس میں جو معاشرتی قواعد و ضوابط بتائے ہیں حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے، وہ سمجھنے کے قابل ہیں۔ جیسے آپ اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، دیکھو بیٹا، کبھی اپنے باپ کے آگے نہیں چلنا۔ یہ خدا کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ باپ کے آگے چلو، باپ سے 2 قدم پیچھے رہنا ہمیشہ چلتے ہوئے۔ اور آپ فرماتے ہیں، اے بیٹے دیکھو، اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا۔ اپنی آواز کو بلند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ بندے بنو گے، کیونکہ سب سے بری آواز تو گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ پھر ایک اور جگہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، زمین پر دھمک کے پاؤں نہیں رکھنا، تمہاری دھمک سے زمین کو تکلیف بھی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہ چیز ناپسند ہے کہ اس کے اندر، انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے دھمک والی چال سے۔ اور دھمک والی چال سے نہ تو تم زمین کو فتح کر لو گے، نہ تم پہاڑوں کو زیر کر لو گے۔ اس لیے اپنی چال میں ہمیشہ میانہ روی رکھو، اور اے میرے بیٹے، شرک کبھی نہیں کرنا۔ خدا کو شرک بہت سخت ناگوار ہے۔ خدا کو سب سے پیاری بات لگتی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اسے یکتا مان کر، واحد اور یکتا مان کر۔ اس لیے کبھی بھی شرک کے قریب بھی نہیں جانا۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تمام زندگی اسی طریقے سے گزاری، نیکوکار بن کے، اور وہ خدا کے مخلوق کی خدمت حکیم بن کے کرتے رہے۔ ان کی حکمت کا یہ عالم تھا کہ جب وہ راستے سے گزر رہے ہوتے تھے تو جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں جنگل کی، ہربل جسے کہتے ہیں، جو فائدہ مند جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، وہ پکار کے کہتی تھیں، لقمان، میرے اندر یہ خوبی ہے۔ تو حضرت لقمان اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت سے عوام الناس کو فیضیاب کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و تندرستی سے رکھے، اپنے اپنے گھروں میں شاد و آباد رکھے۔ پروردگار عالم سیلاب کی تباہ کاریاں سے ہمارے وطن کو اب جلد سے جلد نجات دے دے۔ جہاں سیلاب کا پانی کھڑا ہوا ہے، پروردگار عالم اسے اپنی قدرت سے وہاں سے نکال دے، اور ہم پر اپنا فضل و کرم کرے بار الہ۔ اور اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خیر المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر، فی امان اللہ۔